पारा 23 सूरत सौद आयत नंबर 44। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वख़ुज़ बियदिका दिग़फ़न फ़द्रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। ये वो आयत जो कल पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने फरमाया अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा ले लो और उससे मार दो और अपनी कसम मत तोड़ो। तो इसमें मैं कल ये अर्ज़ कर रहा था, जो मज़मून चल रहा था और कुछ बयान हुआ था और कुछ बाकी था, वो ये कि जब आदमी कोई मन्नत मान लेता है तो उस मन्नत के पूरा करने के बारे में क्या हुक्म है। तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि जब कोई एक आदमी मन्नत मान लेता है, जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी थी कि अगर मैं शिफायाब हो गया तो मैं अपनी बीवी को 100 छड़ियाँ मारूंगा, फिर वो शिफायाब हो गए तो अब उनको अपनी मन्नत पूरी करना लाजिम हो गया। 100 छड़ियाँ मारनी थी जिसकी वजह से उन्होंने फिर अपनी बीवी को मारा। तो इसमें यह है कि जब आदमी मन्नत माने कि अगर ये काम हो गया तो फिर यह काम करूँगा, यानी शिफायाब हो गया तो बकरा ज़िबा करूँगा, अगर शिफायाब ना हो तो फिर बकरा ज़िबा करना ज़रूरी नहीं है, फिर मन्नत पूरी ही करना ज़रूरी नहीं है। बेटा अगर इम्तिहान में 80% नंबर लेकर कामयाब हो गया तो फिर एक बकरा ज़िबा करूँगा, उसके नंबर 80% से कम है तो फिर भी उस पर लाजिम नहीं है बकरा ज़िबा करना। इसी तरह नफलों की मन्नत मानी है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो इतने नफल पढ़ूँगा, वो काम ना हो सका तो नफल पढ़ने ज़रूरी नहीं, अगर वो काम हो गया तो फिर वो जिस चीज़ की मन्नत मानी थी उसको पूरा करना ज़रूरी होगा। लिहाजा मन्नत मानते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि जिस चीज़ की मैं मन्नत मान रहा हूँ वो चीज़ जायज़ भी है कि नाजायज़ है। मसलन उसने मन्नत मानी, अगर मैं शिफायाब हो गया तो मैं फिर बकरा ज़िबा करूँगा, तो बकरा ज़िबा करना शरीयत में जायज़ है। इसी तरह कोई और उसने मन्नत मानी, मैं 1000 रुपया अल्लाह के नाम पे सदका दूंगा, तो 1000 रुपया सदका करना जायज़ है। ऐसी कोई मन्नत नहीं मान सकता जो जायज़ ना हो। मसलन यूँ कहता है अगर मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो गया या ये शिफायाब हो गया तो मैं ऐसे ही गाना बाजे की महफिल मुनक़िद करवाऊँगा, यकीनन ये एक नाजायज़ काम है, तो इसको पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको कहा जाएगा कि तो कसम तोड़। कसम तोड़ने का जो कफ़ारा है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। तो ये उसकी मन्नत ही ठीक नहीं है। हमारे यहाँ देहातों में औरतें बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती, वो मन्नत मानती हैं कि या अगर मेरा बेटा पैदा हो गया तो मैं फ़लाँ कब्रिस्तान में फ़लाँ पीर साहब के पास ऐसे ही गाने बाजे के साथ हाज़िरी दूँगी। वो इल्म की कमी की वजह से और नावाक़फ़ियत की वजह से ऐसी मन्नतें मानती हैं। ये मन्नत मानना ही नाजायज़ है, इस मन्नत को पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि ये मन्नत तोड़ी जाएगी और उस तोड़ने का कफ़ारा दिया जाएगा। ये तो वो चीज़ है जिस चीज़ की मन्नत मानी, कभी वो काम ही नाजायज़ होता है। वो कहता है अगर मैंने अपने चाचू से बात की ना तो फिर मैं यूँ करूँगा, यानी कभी भी चाचू से बात नहीं करूँगा। कभी कसम खा लेता है कि अल्लाह की कसम मैं चाचू से बात नहीं करूँगा, अल्लाह की कसम मामू के घर नहीं जाऊँगा, खाला के घर नहीं जाऊँगा, मेरे ऊपर माँ का दूध हराम है अगर मैंने यूँ किया वगैरह किया। अलगर्ज़ ऐसा कोई जुमला बोल दिया जिससे कसम हो जाती है, या गुस्से में कह गया कि अल्लाह की कसम तुझसे कभी बात नहीं करूँगा, हालांकि वो रिश्तेदार है, रिश्तेदार से तो बात न करना गुनाह है, का ताल्लुक़ तोड़ना गुनाह है। जब वो ये कसम खा बैठा कि अल्लाह की कसम तेरे घर कदम भी नहीं रखूँगा, तुझसे बात भी नहीं करूँगा, तेरी किसी शादी खुशी पे नहीं आऊँगा। इसी तरह किसी भी ऐसे रिश्तेदार से ऐसी बात कह दी जो शरीयत में जायज़ नहीं है, यानी क़ता ताल्लुक़ी की बात, अब इसकी ज़िम्मे लाज़िम होगा कि ये कसम तोड़े। मसलन इसने चाचू से कहा कि अल्लाह की कसम तेरे घर कदम भी नहीं रखूँगा, इस पर लाज़िम है कि चाचू के घर अब जाए और अपनी कसम तोड़े। कसम तोड़ने के बाद फिर कफ़ारा दे। कोई भी ऐसा काम जिसकी मन्नत मान बैठा और वो काम नाजायज़ था तो इस आदमी को लाज़िम होगा कि ये अपनी कसम तोड़े और मन्नत तोड़े। ये नहीं कहा जाएगा जी अब तो मैं ज़बान कर बैठा हूँ, अब तो मैं कसम खा बैठा हूँ, अब हमारी आपसे कैसे सुलह हो सकती है,
میں نے قسم نہ کھائی ہوتی پھر تو چلو تو ہم تم آپس میں مل جاتے، شادی خوشی پہ آنا جانا شروع کر دیتے، لیکن بس میں قسم کھا بیٹھا تھا اس لیے میں مجبور ہوں، اب میں تمہارے ساتھ آنا جانا نہیں رکھ سکتا۔ اس کو کہا جائے گا کہ یہ سوچ غلط ہے، اپنی قسم توڑو اور اس کے گھر آنا جانا شروع کرو۔ تو ہر بات بھی پورا کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا جی میں زبان دے بیٹھا ہوں، صحیح زبان ہے تو اس کی لاج رکھی جائے، زبان ہی غلط دے بیٹھے ہیں، غلط بول بیٹھے ہیں جی آپ کے ساتھ کوئی ہماری سلام دعا نہیں ہے، قسم کھا دی ہے، تو ایسی زبان کی بھی کوئی لاج نہیں ہے، اس زبان کو توڑو اور شریعت پہ چلو۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا کہ چاچو کے گھر آنا جانا شروع کر، اس سے کہا جائے گا کہ گانے باجے کی مجلس منعقد نہ کرا، یعنی جو ناجائز کام کہہ بیٹھا تھا اس کو توڑ دے۔ اب اس پر لازم ہوگا کہ یہ کفارہ دے قسم کا، کیونکہ اب اس نے منت پوری نہیں کی، اس نے تو کہا تھا کہ میں چاچو کے گھر نہیں جاؤں گا، پھر چلا گیا ہے، اب قسم ٹوٹ گئی ہے، اب یہ آدمی قسم توڑنے کا کفارہ دے۔ اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریب آدمیوں میں سے ہر غریب آدمی کو 2 کلو گندم، ویسے 2.25 کلو ہے، میں احتیاطاً 2 کہہ رہا ہوں، مسئلے کے لحاظ سے چل لیتے ہیں، 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ جو آدمی قسم توڑ بیٹھے اس پر لازم ہے کہ وہ آدمی 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کی قیمت 10 غریبوں میں تقسیم کرے، یعنی ہر غریب کو 2.25 کلو گندم یا اس کی مساوی قیمت دے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو قسم سے متعلقہ اور اسی کے ضمن میں منت سے متعلقہ تھی جو میں نے عرض کی ہیں۔ تو اس کا ضرور خیال رکھا جائے کہ ناجائز کام کی منت نہ مانی جائے اور ناجائز چیز کی منت نہ مانی جائے، اگر مان لی گئی ہے تو اس کو توڑ کر پھر اس کا کفارہ دے دے۔ ہاں یہ نہیں کر سکتا، ایک ہی آدمی کو 10 غریبوں کی قیمت، 10 غریب آدمی کو دی جانے والی رقم ایک ہی کو دے دے، قسم کے کفارے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس میں ہو سکتا ہے جیسے فطرانہ ہوتا ہے، گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کا فطرانہ دینا ہے، وہ فطرانہ ایک ہی آدمی کو دیا جا سکتا ہے۔ 10 آدمی کی زکوٰۃ ہے، ایک ہی آدمی کو دی جا سکتی ہے، لیکن قسم کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ قسم کے معاملے میں یہی حکم ہے کہ 10 آدمی میں سے ہر کو الگ الگ 2.25 کلو گندم کے پیسے دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں ہے اطعام 10 مساکین، قرآن نے خود کہا کہ 10 غریبوں کو دو، اگر ایک کو دے گا تو قرآن کی آیت پوری نہیں ہوتی، اس وجہ سے 10 کو الگ الگ دیا جائے گا۔ اسی میں یہ قرآن کی قسم کھانے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے، کوئی یہ کہ قرآن کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، لہذا قسم ہو گئی ہے، اب اس قسم کی لاج رکھے۔ اللہ کی قسم کھانے سے، اللہ کے کسی نام کی قسم کھانے سے، رحیم کی قسم، کریم کی قسم، رحمان کی قسم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ آپ نے فرمایا حدیث من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، بیٹے کی قسم کھلاتے ہیں تمہیں، تمہارے بیٹے کی قسم۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت ہے، کوئی معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو جائے تو اگلے کو کہتے ہیں کہ اپنے نوجوان بیٹے کی قسم کھاؤ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوان بیٹے کی قسم کھائی اور پھر پورا نہ کیا تو میرا بیٹا چلا جائے گا دنیا سے۔ تو کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ، قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی یا اللہ کے کلام قرآن مجید کی کھائی جائے گی، باقی چیزوں کی قسم، حتیٰ کہ کعبے کی قسم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کعبے کی قسم، رب کعبہ کی قسم ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ ہی ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ٹھیک ہے، کعبہ کی قسم ٹھیک نہیں ہے، نبی کی قسم ٹھیک نہیں ہے، بیٹے کی قسم ٹھیک نہیں ہے، کسی چیز کی بھی قسم نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کے۔ اور جب قسم کھا لے گا تو پھر قسم کی لاج رکھے گا۔ تو قسم کھانے میں بھی احتیاط کی جائے، بلا وجہ بھی قسم نہ کھائی جائے، لیکن جب قسم کھا لی ہے، اگر ناجائز چیز کی قسم کھائی ہے تو قسم توڑے، اگر جائز چیز کی قسم کھائی ہے تو پھر اس کو نبھائے۔ پھر جب کفارہ دینا ہے قسم کا، وہ قسم توڑنے کے بعد دینا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے جی اچھا قسم تو میں نے ویسے توڑنی ہے، میں نے کہا تھا چاچو کے گھر نہیں جاؤں گا، چلو آج شام کو ہم نے جانا ہے، ابھی غریب آدمی آیا ہوا ہے، قسم کا کفارہ اس کو ابھی دے دیتا ہوں، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے قسم ٹوٹے گی پھر ہی اس پر کفارہ لازم ہوگا، قسم ٹوٹنے سے پہلے تو کفارہ لازم ہی نہیں ہوا، قسم ٹوٹ جائے گی پھر اس کا کفارہ دے گا۔ یہ چند باتیں قسم اور نظر سے متعلقہ تھی، منت ماننے سے متعلقہ۔ اور منت میں کوشش کیجئے کہ نفلوں پر زور دیا جائے،
کہ یا اللہ یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا۔ پیسے دینے کی طرف رخ کم ہونا چاہیے، چونکہ صحابہ کی جو زندگی سے شریعت سے ثابت ہے وہ اعمال ہیں، مال کی منت کم ہے، پھر بھی کوئی مال کی منت مان لیتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس میں اہم مسئلہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 100 چھڑیاں ماروں گا، اللہ نے ان کو ہیلا بتایا کہ چھڑیاں نہ مارو، 100 تنکے لے لو، 100 تنکے کے ایک مٹھا بنا لو، وہی مار دو بس 100 ہو جائیں گی۔ اس کو شریعت میں ہیلا کہتے ہیں، تدبیر، کہ کسی طریقے سے اس چیز کو پھیر کر دوسرے طریقے سے کر لینا اور اس کو جائز کر دینا۔ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے شریعت کا، ہر جگہ ہیلا نہیں چل سکتا۔ اگر ہم شریعت کے بہت سارے کاموں کو ہیلے کے ذریعے سے ٹھیک کرنے لگ جائیں گے تو بعض دفعہ شریعت ہی بگڑ جاتی ہے۔ یہاں ایک خاص نوعیت کے تحت اللہ نے حکم دیا کہ آپ 100 تنکے اکٹھے کر کے مار دیں تو اللہ کہتا ہے میں اس کو تسلیم کر لوں گا، مان لوں گا۔ ورنہ اگر کوئی آدمی اس طرح کوئی ہیلا کر لے جس کے ذریعے سے شریعت کا حکم توڑ دے اور کہے کہ میرے اوپر تو شریعت کا حکم لازم ہی نہیں ہوا تھا، یہ شخص بڑا گناہ گار ہے۔ میرے اس جملے کی تشریح یہ ہے، مثلا ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ ہیلا کرتا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ مثلا میرے پاس سونا ہے اور سونے کی وجہ سے میرے اوپر زکوٰۃ فرض بنتی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب کوئی مال 1 سال کسی کے پاس رہے، 11 مہینے ہوئے میں نے سونا اٹھا کر بیوی کو دے دیا، میں نے کہا اب تو مالک ہے میں مالک ہی نہیں ہوں۔ بیوی نے اپنے پاس، میں ہیلا کر رہا ہوں زکوٰۃ سے بچنے کا، بیوی کو دے دیا، 11 مہینے بیوی کے پاس رہا سونا، جب 11 مہینے پورے ہوئے بیوی نے 12ویں مہینے سے پہلے اٹھا کے مجھے دے دیا۔ بیوی کے پاس 11 مہینے ہوئے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے تو سال گزرنا ضروری ہے۔ اب میرے پاس جب 11 مہینے گزرے تو میں نے پھر بیوی کو دے دیا، ساری زندگی ہم ایسے کرتے رہے۔ یہ بہت ہی قبیح حرکت ہے اور گھناؤنا فعل ہے، یہ اللہ کی شریعت کو بدل ڈالنے والی بات ہے۔ شریعت کا مقصود ہی ختم ہو گیا زکوٰۃ سے، کہ کسی غریب کو پیسے دینے کی نوبت ہی ہم نے نہیں آنے دی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کوئی ہیلا نہیں کرنا چاہیے جس سے شریعت کی اصل شکل ہی بدل کے رہ جائے۔ بعض جگہوں پہ ہیلے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ وہاں ہوتی ہے جہاں شریعت خود اس کی اجازت دیتی ہے۔ جہاں شریعت اجازت نہ دے وہاں ہیلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر ہیلے کرنے شروع کر دیں تو پھر تو شریعت کی شکل ہی بدل کر رہ جائے گی۔ ہاں بعض جگہ ہیلا درست ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں مسجدوں میں جا کر، مدرسوں میں جا کر، یہ واضح سا مسئلہ ہے، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مدرسے میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کوئی آدمی جا کر زکوٰۃ کے پیسوں سے پنکھا خرید کر مسجد میں لگا دے، اس کی زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوئی۔ کوئی آدمی زکوٰۃ سے جا کر کوئی ایئر کولر خرید کر، واٹر کولر خرید کر مسجد میں رکھوا دے، مدرسے کا کوئی کمرہ بنوا دے، مدرسے میں جنریٹر لا کر دے دے، ان پیسوں سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح عشر ہے، عشر کے پیسے لے کر آئے اور مسجد میں ٹوٹیاں لگوا دی، مسجد میں قالین کا ٹکڑا بچھوا دیا، اس سے نہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہ عشر ادا ہوتا ہے۔ مسجد میں زکوٰۃ اور عشر کو براہ راست استعمال کرنے سے زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ لوگ تو پھر مسجد میں دیں گے نہیں زکوٰۃ کا پیسہ، عشر کا پیسہ، کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور حکومت بھی مدرسوں کو کوئی پیسے نہیں دیتی، مسجدوں کو کوئی پیسے نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام دیتی نہیں پیسے، زکوٰۃ عشر تو لگتا نہیں مسجد مدرسے میں، حکومت اس کے لیے کوئی گرانٹ اور فنڈ نہیں دیتی، تو مدرسے بند ہو جائیں گے۔ مدرسے بند ہو جائیں گے تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔ جب دین ختم ہو جائے گا تو یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں لگتا ہے اور کہاں نہیں لگتا۔ ہم اگر مدرسوں کے پڑھ کے بیٹھے ہوئے تو مدرسوں میں زکوٰۃ آئی تھی، اسی سے پڑھے اور پڑھ کر یا کوئی 2-4 لفظ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ سارے مدارس زکوٰۃ سے چلتے ہیں، صدقات سے چلتے ہیں، اور ادھر حکم یہ کہ زکوٰۃ لگ نہیں سکتی مدرسے میں، تو پھر کیسے لگے گی؟ اس کو کہتے ہیں ہیلا۔ یہاں مدرسے والے ہیلا کرتے ہیں، اس ہیلے کو تملیک کہتے ہیں، کہ جب آپ کسی مدرسے کے اندر یا کسی مسجد کے اندر زکوٰۃ یا عشر دینے جائیں یا صدقے کی رقم دینے چاہیں، آپ پر لازم ہے آپ مدرسے کے محتمم اور مسجد کے محتمم اور متولی کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ صدقہ ہے اور یہ عشر ہے، تاکہ وہ ہیلا کر کے اس کو صحیح طور پہ استعمال کر کے پھر مسجد میں لگائے۔ ڈائریکٹ اگر وہ لگا دے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ کسی آدمی کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں،
दिल में नियत ज़कात की हो, ऊपर से हदिया और गिफ्ट भी कह दें तो ज़कात हो जाएगी। अगर किसी गरीब को देनी है ज़कात, अगर किसी मस्जिद और मदरसे में आपने देनी है, आप पर लाजिम है कि आप उसको बताएं कि मैं ज़कात की रकम देकर जा रहा हूँ, मैं उशर की रकम देकर जा रहा हूँ, सदक़े और मन्नत की रकम देकर जा रहा हूँ, फितराने की रकम देकर जा रहा हूँ, ताकि वो हीला करके उसको इस्तेमाल करे, फिर उसके बाद मस्जिद में लगाए। वो हीला यूँ करते हैं आम तौर पर, उसको तमलीक कहते हैं, कि मिसाल के तौर पर मदरसे के मोहतमिम के पास आ गया 10,000 रुपया ज़कात का, और मदरसे के मोहतमिम ने मदरसे की बिजली का बिल अदा करना है। अब वो कैसे अदा करे? ज़कात से तो बिजली के बिल अदा नहीं होते। ज़कात तो किसी इंसान को दी जाती है। ज़कात, सदक़ात, उशर, फितराना, कुर्बानी का चमड़ा, ये किसी इंसान को दिया जाता है, किसी इदारे को नहीं दिया जाता। तो मोहतमिम ये करता है कि फिर जब उसको पता चल गया कि ये ज़कात की रकम है, वो फिर किसी गरीब आदमी को देता है। मदरसे के अंदर ही कोई आदमी होता है जो उसके इल्म में होता है कि मुस्तहिक़ ज़कात है, उसको वो ज़कात की रकम देता है एक ख़ास तरीके से। उसको तमलीक कहते हैं, उसका आपके लिए कुछ समझना भी मुश्किल होगा। वो ख़ास तरीके से उसको गुजारता है जिससे वो आदमी मालिक हो जाता है और ज़कात अदा हो जाती है। अगर आपने न बताया उसको तो वो तमलीक नहीं करवाएगा, वो डायरेक्ट वो पैसे लगा देगा, वो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, आपको दोबारा से देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी ज़कात, सदक़ात, उशर, फितराना, कुर्बानी का चमड़ा वगैरह देने हो तो मुतवल्ली मस्जिद और मोहतमिम को बताया जाए ज़कात का है। मुतवल्ली और मोहतमिम पर भी लाज़िम है कि वो मसाइल सीखे कि ज़कात की रकम कैसे इस्तेमाल की जाती है। लिहाजा जो देहातों की मस्जिदें होती हैं जिनके मुतवल्ली आलिम नहीं होते, कोई कारी साहब, मौलवी साहब, इमाम साहब होते हैं, आप उनको दें तो उनको कहें भाई इसको पूछना भी सही कि कैसे इस्तेमाल करनी है। उन बेचारों को पता ही नहीं होता और वो गलत ही इस्तेमाल करते रहते हैं। गलत मतलब ख़यानत नहीं करते, मसला मालूम नहीं होता। जो तबलीग का तरीका होता है उससे गुजारे बग़ैर ही उसको अदा कर देते हैं, जिससे देने वाले की उशर अदा नहीं होता और कारी साहब को भी गुनाह होता है, क्योंकि इल्म तो है नहीं। लिहाजा किसी आलिम को दिया जाए, और अगर आलिम नहीं है मुतवल्ली मस्जिद को बताया जाए भी किसी आलिम से पूछ के इसको इस्तेमाल करना। ये हीला है कि हीला करके उसको इस्तेमाल करते हैं ज़कात के पैसों को। और भी बाज़ जगहों पर हीला करना पड़ जाता है कि बाज़ जगह ऐसी है कि अगर आदमी हीला न करे तो उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। ऐसे मौके पर अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई हीला किया जा सकता है ताकि झूठ भी ना हो और जान भी बच जाए। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र हिजरत पर जा रहे हैं। अब पीछे से कीमत लगी हुई है, एक सर की कीमत 100 ऊँट, जो भी नाऊज़ु बिल्लाह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह का सर लेकर आएगा, उसको 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। ये 100 ऊँट तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपया बनता है। तो उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ ने भी हीला किया हज़ूर अलैहिस्सलाम की जान को बचाने के लिए। रास्ते में किसी ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक़ को वो जानता था, हज़ूर को नहीं जानता था। पूछा ये आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा ये मेरा रहबर है। तो वो ये हीला किया उन्होंने, ये नहीं बताया कि हज़ूर अलैहिस्सलाम है, झूठ भी नहीं बोला और हीला भी कर लिया ताकि हज़ूर अलैहिस्सलाम की जान बच जाए। वो सुनने वाला ये समझा कि रहबर का मतलब ये है कि उस ज़माने में चूँकि सहराई सफ़र होते थे, लोग रास्तों से आशना नहीं होते थे, तो अपने साथ कोई ना कोई रहबर रखते थे जो उन रास्तों को बताता था। वो समझे ये कोई ऐसा ही रहबर है जो उसको रास्ते दिखला रहा है। और वो सिद्दीक़ ने हीला करके ये मुराद ली कि ये मेरा जन्नत का रहबर है, मुझे जन्नत का रास्ता दिखलाने वाला है। तो बात ठीक हो गई, लेकिन हीला इस्तेमाल किया, हीला वहाँ किया जहाँ जान को ख़तरा था। ऐसी कोई संगीन जगह हो तो वहाँ हीला कर सकते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, तीसरा आदमी दरमियान में मुदाखलत कर रहा है, उनमें सुलह कराने की कोशिश कर रहा है तो वो ऐसी कोई बात बोल सकता है कि जिसमें झूठ भी ना हो और सच भी ना हो, ताकि इन दोनों में सुलह हो जाए। उसकी बीवी को कहे कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे बारे में कल अच्छी बातें कर रहा था, शौहर को कहे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कर रही थी। जैसे ख़ानदान में झगड़ा होता है, भाई भाभी में हो गया, और ये उनमें सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मौके पर कोई हीले का सहारा लेकर दोनों में सुलह करा दी जाए तो शरीयत इसकी इजाज़त देती है। अलगर्द हीले को इस्तेमाल करने में एहतियात की जाए। आगे कहा इन्ना वजदनाहु साबिरा, अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत सब्र करने वाले थे। निअमल अब्द, बेहतरीन बंदे थे। अव्वाब, अल्लाह से खूब लौ लगाए हुए थे। ये मेरे भाइयों बड़ी नेमतें हैं, बड़ी दौलतें हैं। किसी को सब्र मिल जाना,
اور کسی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق مل جانا۔ ہمارے ہاں نا الٹی چال ہے، جو آدمی پیسے والا ہے ہم اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، اور جو آدمی نیک ہے، دیندار ہے، بیچارہ غریب ہے، ہم اس کو بیچارہ، بھولا بھالا کہتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ بڑا آدمی پیسے سے نہیں بنتا، بڑا آدمی بڑی گاڑیوں سے، بڑے عہدوں سے، بڑے افیسر بننے سے، بڑے ایم پی ایم این اے بن جانے سے، بڑے پلازے لگا لینے سے، بڑے اس کے سیاسی اثر و رسوخ ہو جانے سے، اس سے آدمی بڑا نہیں بنتا۔ آدمی بڑا بنتا ہے اخلاق سے، بڑا بنتا ہے اعمال سے، بڑا بنتا ہے تقوی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تمہارے نزدیک لوگ جو عزت والے ہوتے ہیں وہ اور ہیں، میرے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں تقوی اور خوف خدا زیادہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت والے دن کہے گا لوگوں کو، لوگوں ایک معیار میں نے بنایا تھا اور ایک تم نے بنایا تھا، میرا معیار تھا تقوی اور تمہارا معیار تھا مال۔ تم کہتے تھے فلان اغنی من فلان، تم کہتے تھے فلاں کے کیا کہنے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، ہمارے شہر کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے، سب سے بڑی مارکیٹ اسی کی ہے، سب سے بڑے پلازے اسی کے ہیں، تم اس کو بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے نزدیک نہیں تھا، میرے نزدیک مال والا نہیں اعمال والا بڑا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں دکھلاؤں گا کہ بڑا کون ہے۔ پھر اللہ اعلان کرے گا این المتقون، تقوی والے کدھر۔ تو ایک تو میرے بھائیو انسان بڑا بنتا ہے اعمال سے، مال کمانا برا نہیں ہے، گھر سواری کاروبار دکان یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کو معیار عزت نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میرے پاس یہ ساری چیزیں آ گئیں تو بس اب میری زندگی حاصل ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اثر ہے۔ صحابہ غریب بھی تھے، امیر بھی تھے۔ نہ مالداری کوئی بری چیز ہے، نہ غربت کوئی اچھی چیز ہے، نیکی اچھی چیز ہے اور برائی بری چیز ہے۔ آگے فرمایا اللہ سے بڑی لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ سے باتیں کرتے رہنے چاہیے، اللہ سے تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو جس کے پاس رب ہو اس کو بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جس کے پاس اللہ ہو اس کا بھی کہیں اور دل لگتا ہے۔ اللہ جس کا ہو تو اسی کا دل پھر اللہ میں لگتا ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کسی کی تہجد نہ چھوٹے۔ سب سے زیادہ اللہ سے تعلق بنتا ہے دعا مانگنے سے، دعا مانگنے سے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے۔ آدھی رات کی تہجد میں اٹھ جایا کریں اور پھر اللہ سے مانگا کریں۔ آج کل تو اٹھنا آسان ہے، ابھی راتیں اتنی چھوٹی نہیں ہوئیں، اور جب چھوٹی بھی ہو جائیں تو دن کو سو جایا کریں۔ قیلولہ سنت ہے میرے نبی کی، رات کو اٹھ جایا کریں، رات کو اٹھ کر پھر لمبی دعا مانگیں۔ دعا میں اللہ کے آگے حالات رکھیں کہ یا اللہ میرے گھر میں یہ مسئلہ، میرے جسم میں یہ مسئلہ، میرے خاندان میں یہ مسئلہ، میری دکان میں یہ مسئلہ، میرے کاروبار میں یہ مسئلہ۔ جیسے کسی کو دکھڑے نہیں سناتے، کسی کے آگے دل کی باتیں نہیں کرتے، یہ دل کی باتیں اللہ سے کیا کریں کہ اللہ بچہ بیمار ہے، کافی عرصے سے اس کو تکلیف ہے، ڈاکٹروں کو بہت دکھلا لیا ہے، یا اللہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ٹھیک کر دے۔ اللہ سے باتیں کرنا، یا اللہ دل نہیں لگتا تیری ذات عالی کے ساتھ، دل پیسوں میں لگتا ہے، مال میں لگتا ہے، میرا دل اپنے سے لگا دے۔ یہ جو ہم بیٹھے نا یہ ادھر سے شروع کر کے ادھر پہ ختم کر دینا، ہم سارے اللہ سے دور ہیں، ہم سارے پیسوں کے قریب ہیں۔ ہماری خوشی اور غم کا معیار پیسہ ہے، ہماری خوشی اور غم کا معیار اللہ کا ملنا اور نہ ملنا نہیں۔ ہمیں پیسہ مل جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ بھاگ جاگ اٹھے اللہ راضی ہو گیا، اور ہمیں پیسہ نہ ملے بس پھر ہمارے چہرے لٹکے ہوتے ہیں، پھر ہم مایوس ہوتے ہیں۔ ہماری تہجد چھوٹ جائے، تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، اور ہماری نماز چھوٹ جائے تو ہلکا سا دکھ ہو جاتا ہے۔ پیسہ کم ہو جائے سر سے لے کر پاؤں تک بدن بتاتا ہے، سارے گھر کے افراد کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کل پریشان رہتا ہے، کاروباری نقصان ہے، اس کی تہجد چھوٹ رہی ہے، اس کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، اس کے اذکار چھوٹ رہے ہیں، اخلاق بگڑ گئے ہیں، یہ پریشان رہتا ہے کہ تہجد نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا جسم نہیں بتاتا، ہمارا چہرہ نہیں بتاتا، ہمارا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا کاروبار ڈھیلا جا رہا ہے، اس کی نوکری ختم ہوگی۔ میرے عزیز بھائیو اللہ سے دل لگایا کریں، اللہ سے دل لگایا کریں، اللہ کے آگے نفلیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، اسی کے ساتھ جڑے رہنا، یہ بڑی دولت ہے، اللہ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے۔ مال اصل نہیں ہے میرے بھائیو، اعمال اصل ہیں، اللہ سے دوستی اصل ہے۔ جب اللہ سے دل لگ جاتا ہے نا پھر اللہ سے باتیں کرنے کے انسان وقت ڈھونڈتا ہے۔
جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ جو کوئی اعتکاف میں گیا تھا تو پھر اس کو دن یاد آئے تھے، کوئی حرم میں گیا تھا تو پھر اس کو دن یاد آئے تھے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ کے تصور میں رہنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یقین مانو نہیں فرصت ہمیں کچھ اور کرنے کی، تیری باتیں تیری یادیں بہت مصروف رکھتی ہیں۔ اللہ کی یادوں میں رہنا، اللہ کی باتوں میں رہنا ایک نئی دنیا ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔